السلام علیکم کلاس۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے میر تقی میر کی سوانح، سیرت، حیات اور تصانیف کے حوالے سے بات کی۔ اس لیکچر میں ہم ان کی شاعری، بالخصوص جو ان کی شاعری کا جو تصور عشق ہے، ان کی شاعری میں جو تصور عشق موجود ہے اور باقی شعراء سے بدرجہ اتم موجود ہے، اس کے حوالے سے بات کریں گے، یعنی میر کا تصور عشق۔ تو اس حوالے سے میر چونکہ غزل کے شاعر ہیں تو زیادہ ان کا جو اشعار ہیں، کلام ہے، وہ غزلیات پر مشتمل ہے۔ ان کے جو 6 دیوان ہیں اس بات کے غماز ہیں کہ انہوں نے غزل کہی اور خوب غزل کہی۔ تو میر کی شاعری کو سمجھنے کے لیے اور ان کا تصور عشق جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ پس منظر میں جانا پڑے گا۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ میر کا جو مقام ہے ہماری اردو شاعری میں اور ان کی غزل کا، اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ اگر ہم دنیا کے ممتاز شعراء، مثلا انگریزی ادب کے ہم لے لیتے ہیں، چوسر ہے، ملٹن ہے، ڈن ہے، شیکسپیئر ہے، اور اسی طرح فارسی کے حافظ شیرازی ہے، سعدی ہے، رومی ہے، تو ان تمام جو ان زبانوں کے جو بڑے سرکردہ شعراء اور جو نمایاں ترین جو 2-3 شعراء اگر یعنی وہ چنے جائیں، تو اسی طرح اگر اردو میں دیکھا جائے دنیا کے ادب میں اردو کا جو نمائندہ شاعر ہے تو وہ بلا شبہ میر تقی میر ہیں۔ تو میر کا اصل میدان غزل ہے، یہی وہ صنف سخن ہے جہاں ان کے جوہر عیاں ہوتے ہیں۔ خود میر نے اس بات کا اظہار بار بار کیا ہے۔ یہ مثلا شعر دیکھیے کہ جانا نہیں کچھ جز غزل آ کر کے جہاں میں، جانا نہیں کچھ جز غزل آ کر کے جہاں میں، کل میرے تصرف میں یہی قطع زمیں تھا۔ غزل داخلی اور غنائی صنف ہے اور عشق اس کا خاص موضوع ہے۔ عشق کی مخصوص علامات اور رمزیات کے ذریعے شاعر اپنے جذبات، احساسات اور تجربوں کا اظہار کرتا ہے۔ اپنی بات حدیث دیگراں میں بیان کرنے کی وجہ سے غزل کے شعر میں ہر بات اشاروں، کنایوں میں کہی جاتی ہے۔ غزل میں عام طور پر ایک شعر دوسرے شعر سے مختلف ہوتا ہے۔ ایک حوالے سے ایک جو شعر اس کو ہر شعر جو ہے عمومی طور پر ایک کل کائنات ہے، یعنی اپنی جگہ پہ مکمل جامعیت اور اظہار جو ہے وہ اس کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ غزل کے اچھے شعر میں فکر و اظہار کی ایسی جامعیت ہوتی ہے کہ وہ جلد زبان پر چڑھ کر ہماری روزمرہ کی بات چیت کا حصہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر کی غزلوں کا مطالعہ کرتے ہوئے مکمل غزل پر توجہ دینا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ الگ الگ شعروں کا خیال رکھا جاتا ہے، اور جو کچھ
کہا جاتا ہے الگ الگ شعروں کی بنیاد پر ہی کہا جاتا ہے۔ تو اب ہم میر کے تصور عشق کے حوالے سے بات کریں گے۔ میر کے تصور عشق کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ عشق جو ہے یہ کیا ہے، اس کا اصطلاحی معنی، لغوی معنی کیا ہے، کس زبان سے اس کا تعلق ہے۔ تو اگرچہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ عشق کا لفظ قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوا، مگر جب ہم عربی، فارسی اور اردو اور پنجابی کی شاعری دیکھتے ہیں، اور بالخصوص صوفی شعراء کی شاعری، تو وہ تمام تر جو شاعری ہے عشق کے لفظ عشق سے بھری پڑی ہے۔ عشق کو مختلف معانی میں اس کو استعمال کیا گیا ہے، اس کا اظہار ہے، اور عشق کا اتنی شرح و بسط کے بعد بھی، اور اتنے جو دفتر لکھے جا چکے ہیں، اس کے باوجود ابھی تک یہ تشنگی محسوس ہوتی ہے کہ عشق جو ہے اس کا بیان مکمل نہیں ہوا۔ عشق کا لفظ قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوا، مگر حب کے ساتھ جب اشدہ کو استعمال کیا جائے تو وہ مرکب معنوی اعتبار سے عشق ہی کے مترادف بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بھی اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اور بندوں سے یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ محبت اسی ذات سے کریں۔ تو اس کے لیے یہ جو ترجمہ ہے یہ قرآن مجید کی سورۃ بقرہ کی جو آیت کریمہ 165 ہے، اس سے آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یعنی آیت ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اشدو کا جو لفظ استعمال ہوا اور ساتھ ہی حب، تو یہاں پر جو ہے یہ بات ہمارے علم میں آتی ہے کہ لفظ عشق جو ہے اگرچہ عربی سے آتا ہے، اور عربی سے آگے جو ہے یہ فارسی اور پھر اردو، پنجابی، دوسرے ہمارے جو لٹریچر ہے مقامی اس میں استعمال ہوا۔ تو عشق جو ہے یہ عربی زبان سے ہے۔ اب اس کی مختلف جو معانی ہیں، کچھ نے اس کو کہا کہ ایک تو یہ جو ہم ابھی ذکر کر رہے تھے کہ یہ معنی بنتا ہے، دوسرا ایک عشقہ بیل، یعنی جس طرح امر بیل یا آکاش بیل ہے اس کی طرح کی، یعنی جو کسی درخت پر چڑھتی ہے اور اس کا سے ہی وہ خوراک لیتی ہے، اس کی جڑ نہیں ہوتی اور اس کو ختم کر دیتی ہے۔ تو صوفیاء نے اس کو وہ عشقہ بیل یا اسی معنی میں، جس طرح صوفیاء کی ایک قول ہے کہ العشق نارن یحرک ما سوا اللہ، عشق وہ آتش ہے، عشق وہ آگ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا باقی ہر چیز کو خاکستر کر دیتی ہے، باقی ہر چیز کو جلا دیتا ہے۔ تو اب یعنی انہوں نے جو عشق ہے اس کے معنی جو صوفی جو اصطلاحات ہیں، لغات ہیں، انہوں نے یوں بیان کیے کہ عشق جو ہے یہ حب مفرط ہے۔ مفرط معنی بہت زیادہ شدید محبت، حب مفرط، اور کشش معشوق اور حب معشوق اور مرتبہ وحدت کو عشق کہتے ہیں۔ انہوں نے اس کے 5 درجات جو ہیں وہ بنائے ہیں۔ درجہ اول جو ہے اس کو انہوں نے فقدان دل کا نام دیا ہے، یعنی اس میں جو عاشق ہے اس کا دل گم ہو جاتا ہے۔ جو ہماری شاعری، اردو شاعری جو ہے اس میں ایک ہمیں یہ جو فقدان دل پہلے درجے کے جو عشق کا بیان ہے وہ بھی ملتا ہے۔ درجہ دوم جو ہے اس میں
اس کا جو انہوں نے تقسیم کیا وہ اس کو تعسف کا نام دیا۔ عاشق بغیر معشوق کے، یعنی درجہ تعسف میں عاشق بغیر معشوق کے ہر وقت اپنی زندگی سے متعسف ہوتا ہے، یعنی بیزاری، غمگین اور افسوس کرتا ہے۔ درجہ سوم جو ہے وہ وجد ہے۔ اس کی وجہ سے عاشق یعنی وجد، درجہ وجد میں عاشق کو اپنی جگہ اور کسی وقت آرام اور قرار نصیب نہیں ہوتا۔ درجہ چہارم بے صبری، درجہ چہارم کا نام کیا ہے؟ بے صبری، اس کو دیا۔ اور درجہ پنجم جو ہے وہ سیانت، سواد سے آپ لکھیں گے۔ عاشق یعنی اس درجہ پنجم میں پہنچ کر دیوانہ ہو جاتا ہے، باجز معشوق کے کسی اور کی یاد نہیں رہتی۔ اور وہ جو صوفیاء کا قول ہے العشق و نارن یحرک ما سوا اللہ، تو اس مقام پر یہ فائز ہو جاتے ہیں، جو عشاق ہیں پہنچ جاتے ہیں۔ تو اب جو ہے یہاں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ صوفیاء نے عشق کو 5 کیٹیگریز میں، 5 درجات میں تقسیم کیا، یعنی درجہ اول فقدان دل، درجہ دوم تعسف، درجہ سوم وجد، درجہ چہارم بے صبری اور درجہ پنجم سیانت۔ اچھا، ان 5 درجات میں ہم اگر یہ دیکھیں، میر کے دیوان جو ہے اس میں ان 5 درجات کے اشعار جو ہیں، 5 حوالوں کے، 5 مقامات کی شاعری جو ہے وہ موجود ہے۔ اور اس طرح وہ اشعار جو ہیں وہ ہمیں ہر جگہ پر، یعنی ان کے دیوان جو ہے تمام دیواوین میں ہمیں مل جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میر جو ہے وہ عظیم شاعر کے زمرے میں آتے ہیں، یعنی انہوں نے عشق کی تمام کیفیات، احساسات اور جذبات کا اظہار کیا ہے۔ عشق جس کی تعریف آج تک ممکن نہیں، کوئی عشق کی حقیقی تعریف جو ہے وہ کر نہیں سکتا، اس کو جان نہیں سکتا کہ یہ عشق ہے کیا، عشق کس کو کہتے ہیں، کیونکہ یہ محسوس کرنے کا نام ہے، یہ خود چکھنے کا نام ہے، اس کو الفاظ کے ذریعے سمجھایا نہیں جا سکتا، الفاظ میں یہ بیان نہیں ہو سکتا۔ کچھ نہ کچھ اس کی خوبیاں، جس طرح تصوف کو الفاظ یا اس کی جو کیفیت ہے تصوف کی بیان نہیں ہو سکتی، اسی طرح جو ہے عشق کی جو کیفیت ہے اس کو بھی الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو بہرحال میر تقی میر میں باقی شعراء سے ہٹ کر اس عشق کے اظہار کی جو کئی پرتیں، کئی جو یہ درجات جو بالخصوص صوفیاء نے بیان کیے، اور اس کے علاوہ کئی جہتیں، کئی رنگ جو ہیں انہوں نے وہ بیان کیے ہیں۔ اب یہاں پر ہم اس عشق کے مفہوم کو مزید وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ اور گہرائی کے ساتھ سمجھنے کے لیے میں ایک مثال مولانا جلال الدین رومی کی شاعری سے دیتا ہوں۔ ان کی یہ جو ربائی ہے اس کو دیکھیں، بلکہ یہ اشعار ہیں، ربائی نہیں کہہ سکتے، کہ فرماتے ہیں: شاد باش اے عشق سودائے ماں، شاد باش اے عشق خوش سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت ہے ماں، اے دوائے نخوت و ناموس ماں، اے تو افلاطوں او جعلی نوس ماں۔ یعنی اس کا ترجمہ بھی آپ نوٹ فرما لیں کہ فرماتے ہیں: خوش رہے ہمارے اچھے جنون والے عشق، اے ہماری تمام بیماریوں کے طبیب، اے ہمارے تکبر اور عزت طلبی کی دوا، اے تو ہمارا افلاطون اور جعلی نوس ہے۔
اچھا، اسی کے بعد مرید رومی جو ہے، ان کے جو مرید ہے اقبال، انہوں نے عشق کی جو پرچار کیا، اس کو جو بیان کیا مختلف مفاہیم میں، وہ کچھ اشعار دیکھیے کہ اب یہاں پر جو عشق ہے وہ اس کا کون سی صفت ہے، اس کا کون سا پرتو ہے، کون سا درجہ ہے۔ اور دوسرے اشعار میں مثلا یہ شعر دیکھیے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ اچھا، اب جو دوسرا درجہ ہے وہ دیکھیں کہ اب یہاں پر وہ جو عشق ہے وہ کس طرح آپ نے، یعنی جس طرح بیٹے جاوید کے نام وہ جو ان کی جو غزل ہے وہ دیکھیں کہ جس میں فرماتے ہیں دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ پھر جو یہ نظم ہے حضرت بلال، تو اس میں جو عشق ہے اس کو کس طرح وہ بیان فرماتے ہیں کہ اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ اور اب یعنی یہ اس شعر میں دیکھیے کہ اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق۔ اچھا، اب یہاں یہ ہمارے اردو کے شعراء یعنی شاعر جو ہیں، اقبال نے عشق کی جس طرح تفسیر کی، اس کی بیان کیا، اسی حوالے سے اب جو پنجابی کے کچھ صوفی شعراء ہیں ان کی چند ایک مثالیں بیان کرنا چاہوں گا۔ مثلا میاں محمد بخش جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جس دل اندر عشق نہ رچیا کتے اس تھیں چنگے، مالک دے در راکھی کر دے صابر بھوکے ننگے۔ اچھا، اب انہی کا دوسرا شعر دیکھیے میاں محمد بخش صاحب کا کہ ایک اور جگہ وہ عشق کو کس طرح بیان کرتے ہیں کہ جنہ عشق خرید نہ کیتا ایویں آ بگوتے، عشق باج محمد بخشا کیا آدم کیا کتے۔ اور اب اس کے بعد سلطان باہو کے جو ایک مصرع ہے، یعنی ان کے ابیات میں سے ایک مصرع آپ ملاحظہ کیجئے، فرماتے ہیں عاشق ہوویں تے عشق کماویں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو۔ اب ایک اور یعنی بیت کا مصرع ہے کہ عشق جناندے ہڈی رچیا، او پھر دے چپ چپاتے ہو۔ اب یہاں پر جو ہے اب نے یہ اس کی درجات اور پرتیں دیکھیں کہ عشق جو ہے کس طرح مختلف جگہ پہ مختلف اظہار جو ہے وہ مختلف شعراء کے ہاں پاتا ہے، اس کا اظہار کس طرح مختلف اسلوب میں بیان ہوتا ہے، اس کی کیفیات، اس کا درد، ہر جو شاعر ہے وہ اپنے ہی رنگ میں اس کیفیت کو بیان کرتا ہے، جس طرح کی کیفیت وارد ہوتی ہے عشق کی، وہ اپنے منفرد انداز میں بیان کرتا ہے۔ اور جو باقی ہم جو قاری ہیں، ایک وہ جو شاعر ہے جو اس تخلیقی تجربہ سے گزرا ہے، اور ایک ہم قاری ہیں، تو ہم اس سے کیا پیغام وصول کرتے ہیں اور وہ کس کیفیت سے، تو اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اس میں کتنی معانی لے رہے ہیں، کس طرح اس سے نتائج جو ہیں وہ اخذ کر رہے ہیں، اور باقی جو تخلیق کار ہے، جو اس تخلیق کا خالق ہے، وہ کس کیفیت سے گزرا تھا، ہم اس کے کتنا قریب پہنچے اس کیفیت کو سمجھنے میں، اس تک رسائی حاصل کرنے میں۔ تو یہ جو عشق کی جو داستان، تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں